حسین ہمارے ہندو بھائی محمد صاحب کے نام سے ایک شخص کو جانتے ہیں، محمد صاحب جو حسین کے نانا تھے، اسے ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو محمد صاحب کے نواسے حسین ابن علی مدینے میں رہتے تھے۔ اس وقت جو وقت کا ظالم جابر حکمراں تھا جس کا نام یزید تھا، یزید نے خلاف انسانیت ایک کام کر رہا تھا جس سے انسانیت شرمسار تھی، جس سے انسانیت کو شرم آتی تھی۔ یعنی کیا؟ یزید کی نظر میں نہ ماں کا احترام تھا، نہ بہن کا احترام تھا، نہ بہن کا احترام تھا، نہ پھوپھی کا احترام تھا۔ ان تمام احترام یزید نے ختم کر دیے تھے، اس لیے کہ جس شریعت پر پوری دنیا چل رہی ہے اسے کہتے ہیں شریعت محمدی، شریعت محمد مصطفیٰ۔ یزید نے شریعت محمد مصطفیٰ کو ختم کر دیا تھا۔ یزید نے کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں شراب پینا جائز نہیں ہے، لیکن اس وقت کے بادشاہ نے شراب کو آزاد کر رکھا تھا، جوئے کو آزاد کر رکھا تھا۔ آتنکواد اس کی نظر میں اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے تھا۔ اس وقت کے حسین نے یزید کے خلاف جو قیام کیا، یزید کے خلاف جو اٹھے، اس لیے اٹھے تاکہ انسانیت کو آزاد کرائیں، چونکہ انسانیت غلام ہو چکی تھی یزید کی، سمجھے؟ اس وقت یزید نے، اس کے حاکم نے، اس کے نمائندوں نے اگر کسی جانور کو یہ کہہ دیا کہ یہ جانور اونٹ ہے اور وہ ہے اونٹنی، تو اس وقت ہر انسان یہ کہتا تھا نہیں یہ اونٹ ہے۔ اس وقت کے اگر ظالم اور جابر بادشاہ کے نمائندوں نے یہ کہہ دیا یہ دن نہیں ہے رات ہے، تو سب لوگ رات کہتے تھے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ اس وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کا کتنا خوف تھا عوام کے اوپر، کتنا ڈر تھا عوام کا۔ یہ تمام چیزیں حسین ابن علی نے ختم کی۔ حسین ابن علی نے انسانیت کو غلامی سے آزاد کرایا، اور جہاں جہاں بھی انسانیت ہے وہ حسین ابن علی کا احترام کرتا ہے۔ فقط حسین ابن علی کا احترام مسلمان نہیں کرتے، فقط حسین ابن علی کا احترام ہندو نہیں کرتے، فقط حسین ابن علی کا احترام سکھ نہیں کرتے، فقط حسین ابن علی کا احترام عیسائی نہیں کرتے، بلکہ جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسین کا احترام ہے، حسین کا دن مناتے ہیں، حسین کا پرچم لہراتے ہیں، حسین کا ذکر کرتے ہیں، حسین کے لیے سبیلے نکالتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں۔ حسین کے غم میں چونکہ حسین کے بچوں کو پانی نہیں ملا تھا تو اس لیے سب کو پانی پلاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا فقط مسلمان نہیں، ہندو بھی سبیلے لگاتے ہیں، ہندو بھی پانی تقسیم کرتے ہیں۔ میں 2 سال پہلے پنچ میں تھا، میں نے پنچ میں دیکھا کہ سردار پانی کی سبیل ایک یہ تمام چیزیں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کہا چونکہ یہ رسول کا نواسا کربلا کے میدان میں اس نے اپنے لیے لڑائی نہیں لڑی، اس نے آتنکواد کو ختم کیا، اس نے انسانیت کو غلامی سے آزاد کرایا، تو اس لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، حسین کے بچوں کا غم مناتے ہیں۔ چونکہ کربلا کے میدان میں حسین ایک چھوٹا سا کارواں لے کر آیا تھا جس میں کچھ بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں، کچھ جوان تھے، کچھ بوڑھے تھے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اگر کوئی حاکم کسی پر حملہ کرے گا تو لیکن اس کے بچے، اس کی عورتیں محفوظ رہتی ہیں، بچوں پہ حملہ نہیں ہوتا، عورتوں پہ
حملہ نہیں ہوتا، اس وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ یزید نے فقط حسین پر ظلم نہیں کیا بلکہ حسین کی عورتوں پر بھی ظلم کیا، اس سے چادریں چھینی، حسین کے جوانوں کو بھی ظلم کیا، اور اسی طریقے سے حسین کے چھوٹے بچہ جو 6 مہینے کا تھا اسے بھی ظلم کیا۔ تو یہ کہاں کا دستور ہے، یہ کہاں کا قانون ہے کہ بچوں پر اتیاچار کیا جائے، عورتوں کی عزت کو پامال کیا جائے، عورتوں کو سروں سے چادریں چھینی جائے؟ جو اس زمانے میں خیمے لگائے ہوئے تھے ان خیموں میں آگ لگائی، کیوں؟ ہدف تھا ڈرانا، ہدف تھا کہ یہ ڈر جائے اور میں شریعت محمدی کو ختم کر دوں۔ لیکن حسین بن علی نے یہ کہا میں حسین قتل ہو جاؤں گا، مجھ حسین کے بچے شہید ہو جائیں گے، مجھ حسین کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، لیکن میں یزید کا اتیاچار عوام کو چلنے نہیں دوں گا۔ یزید کا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، ہر تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مرد آباد، درود کا آواز بلند۔ حسین کربلا کے میدان میں یہ بتا کر گئے کہ نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی پر ظلم سہو، اس لیے کہ ظلم کرنا بھی غلط ہے اور ظلم کا برداشت کرنا بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر ظلم کو برداشت کرو گے تو ظالم کی حمایت ہوگی، ظالم کو طاقت پہنچے گی۔ تو حسین بن علی نے ظالم کے خلاف آواز بلند کی اور پوری دنیا کو یہ بتا کر گئے ظالم چاہے اس زمانے کا ہو، ظالم چاہے اس زمانے کا ہو، ظالم کے سامنے خاموش نہیں رہنا چاہیے، ظالم کے اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب آپ بولو گے نہیں تو بتاؤ آپ کی آواز کیسے پہنچے گی؟ اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں جیت کس کی ہوتی ہے؟ جیت کا فوج ہے جس کے جلوس نکلتے ہیں ہندوستان کو کس سے آزاد کرایا؟ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا۔ اس ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا یوگدان بھی ہے، ہندوؤں کا یوگدان بھی ہے، سب نے مل جل کر آزاد کرایا۔ یہ 15 اگست کو جو ہم جلوس نکالتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، لال قلعے پہ آ کر جھنڈا لہراتے ہیں، یہ ملک کی آزادی کا جھنڈا ہے۔ یہ بھی جو حسین کے لیے ہم 10 محرم کو یا 9 محرم کو جلوس نکالتے ہیں، یہ بھی حسین کی کامیابی کی علامت ہے، یہ بھی حسین کی کامیابی کی علامت ہے۔ ہم کسی کو نہیں کہتے، کسی مذہب کو نہیں، اس لیے کہ مذہب آپس میں دو میں نہیں سکھاتا۔ مذہب کوئی سے بھی ہو، ہندو مذہب ہو، مسلمان مذہب ہو، سکھ مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، مذہب آپس میں دو نہیں سکھاتا، مذہب آپس میں اتحاد کو بناتا ہے۔ اگر آج بھی ہمارے ملک میں کوئی باہر کا آدمی حملہ کرے گا، ہم سب مل کر چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو اس کا جواب دیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا وطن ہے اور وطن سے محبت، وطن سے لگاؤ محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے، وطن سے